بچہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ ہندوستانی ہو، وہ جاپان سے ہو، وہ یورپ سے ہو، وہ کسی بھی قوم سے بچہ ہو، تو وہ بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ زبان سیکھ جاتا ہے. 3 سال کے اندر وہ ہندی بھی سیکھ جاتا ہے، وہ جاپانی بھی سیکھ جاتا ہے، وہ انگلش بھی سیکھ جاتا ہے، وہ کوئی بھی زبان ہو وہ سیکھ جاتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 سال جو ہے وہ بولتا کچھ نہیں ہے. پہلے صرف وہ سنتا ہے، پیرنٹس کو سنتا ہے، رشتہ داروں کو سنتا ہے، بہن بھائیوں کو سنتا ہے. جب وہ ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جب وہ آبزرو کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے. مگر جہاں انسان جو ہے وہ بہت سارے اس کے پاس جو ہے وہ سورسز ہیں سیکھنے کے، تو وہاں ایک بہت بڑا سورسز ہے سننا، آبزرو کرنا، غور کرنا، فکر کرنا. اور قرآن بھی جو ہے وہ ہمیں بار بار یہی کہتا ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے. اور جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے اندر تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں. آپ جس کو بھی دیکھ لیں، آپ سمندر کو دیکھ لیں، آپ زمین کو دیکھ لیں کہ اس بے رنگ زمین کے اندر سے جو ہے وہ رنگ دار جو ہے وہ پھول کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ کس طرح آسمان سے بارش گرتی ہے، کس طرح جو ہے وہ سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح چونٹیاں لائن میں چل رہی ہیں. تو انسان جس پر بھی غور کرے، جب وہ غور کرتا ہے تو پھر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک جو ہے وہ انسان کتابیں پڑھنے سے نہیں پہنچ پاتا، جہاں جو ہے وہ انسان تقریریں سننے سے نہیں پہنچ پاتا. تو یہ خیال کب آتے ہیں؟ جب انسان دوسروں سے الگ بیٹھتا ہے، بقول حضرت واصف علی واصف صاحب کے. جب انسان الگ بیٹھتا ہے تو پھر وہ الگ سوچتا ہے. جیسے نیوٹن جو ہے وہ الگ بیٹھا، اس نے سوچا یار یہ جو سیب ہے یہ جب نیچے گرتا ہے تو کیوں گرا نیچے؟ تو ایک لا بن گیا، ایک قانون بنا دیا کہ زمین میں کشش ثقل ہے، زمین میں کشش ہے. تو کوئی بھی شخص جب غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ آبزرویشن آتی ہے، پھر وہ اس میں نئے نئے خیالات آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان تحقیق کرتا ہے تو پھر نئے نئے راستے کھلتے ہیں. اور جب انسان جھنڈ کے ساتھ رہے تو پھر اس کی اپنی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر یوں کہا جائے کہ تقلید کرنے والے انسان کی پہچان بھی نہیں رہتی، اور جو اس کے مقابلے میں تحقیق کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ اس کی پہچان بھی رہتی ہے. اور اقبال نے بھی کہا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. مین کہ تو غور تو کر اس کائنات میں اور زندگی کی حقیقت کو تو جان. تو جب انسان خود کی پہچان کر لیتا ہے، جب انسان اس کائنات پہ غور کرتا ہے، تو پھر جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے پھر وہ خدا کو بھی پہچان لیتا ہے. پھر وہ خدا کو پہچان جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بھی پہچان جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کائنات پہ غور کرنا چاہیے، جہاں بہت سارے سورسز ہیں نالج حاصل کرنے کے. حواس خمسہ سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، تو وہاں پر انسان کو غور کرنا، فکر کرنا کائنات پر جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہمیں اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے.